سے پہلے تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم ہے، آپ کو، آپ کے گھرانوں کو۔ اگر آپ فار یو پر بھی سن رہے ہیں، مسیح کا فضل، اطمینان اور تسلی ہمیشہ آپ سب کی زندگی میں بنے رہے۔ اور سیکنڈلی جتنے بھی پینلسٹ ہیں ان کی طرف سے، میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے بھی آپ سب کو عید پینتیکوست کا یہ پورا ویک جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم اپنے چرچز میں بھی اس کی بھرپور طریقے سے سیلیبریشن کریں گے، آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ لاسٹ نائٹ جب میں صبح کی براڈ کے بارے میں پریپریشن کر رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، تو میرے پاس کچھ نوٹس تھے اور میں اس کو اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں چھوٹی سی، اور اس کے بعد میں چاہوں گی ہمارے درمیان موجود ہیں نوید مسیح بھائی ہیں، لیو ہارون بھائی ہیں، شیراز بھائی ہیں، سسٹر ویرونکا ہیں، پلوس بھائی ہیں، اور بھی نیچے کافی زیادہ بہن بھائیوں کی آئی ڈیز موجود ہیں، وہ سب اپنا کنٹریبیوشن تھے۔ 2009 میں جو ہے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی گئی بائبل کالج میں، اور وہ اس کا ٹاپک تھا جانس پینتیکوسٹ، یوحنا کی جو انجیل ہے یا یوحنا جو شاگرد ہیں ان کا پینتیکوسٹ، اس کے اوپر آپ کچھ لکھیں۔ اور زیادہ جو ہے بینگ اے ریگولر چرچ ممبر، میں نے اعمال کی کتاب میں ہی پینتیکوسٹ کے بارے میں سن رکھا تھا، اور جس کی ہم نے جو ہے تلاوت کی اعمال دوسرے باب کی پہلی 21ویں آیات کی میٹنگ کے شروع میں۔ اور یقیناً آپ بھی جب چرچز میں جاتے ہیں یا ابھی جو سوشل میڈیا پر ڈفرنٹ براڈس پر، پلیٹ فارمز پر آپ جو ہے ان حوالہ جات کو بہت زیادہ آپ کو اس کے بارے میں سننے کو ملے گا، لیکن میں اپنا جو ہے آغاز آج کے ٹاپک کا جو ہے یوحنا کی انجیل سے ایک حوالے کے ساتھ آپ کو دینا چاہوں گی، اور سیکھیں گے اور کنٹینیو جو ہے پھر ہم یوحنا کی انجیل سے جو ہے اعمال کی کتاب میں جائیں گے۔ ایک بڑی چھوٹی سی خوبصورت ورس ہے، انگلش میں اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو اردو میں بھی پڑھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ جانس گاسپل آف جان چیپٹر 20 ورس 22 میں it's written, and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Hallelujah, Amen. Receive the Holy Spirit. اور انہی آیات کو ہم جو ہے اگر اردو میں پڑھیں 20ویں باب کی کچھ اوپر والی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ سمجھ آ سکے بہن بھائیوں کو۔ 20ویں سے 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ اگلی آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں 23ویں کو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جن آیات کے ابھی ہم نے تلاوت کی ہے انجیل میں سے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو روح القدس دے سکے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو بائبل کی سٹڈی کرنے والے نہیں ان کو صرف یہی پتا ہوگا، شاید اس کا ذکر صرف جو ہے اعمال کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، لیکن اناجیل میں آلریڈی جو ہے روح القدس کا ذکر ہمیں موجود ملتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا پہلے باب کی 33 میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ وہی جو ہے روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب جو یوحنا کی انجیل کی جو تفسیر ہے ولیم میکڈونل کے مطابق جو ہے، پوری انجیل میں سب سے مشکل آیت ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، لکھا ہے کہ مسیح نے
उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। मुश्किल ये है कि रूहुल कुद्स तो बाद में पेंतिकोस्त के दिन दिया गया, लेकिन इस मौका की फौरी पजीर हुए बगैर खुदावंद ये अल्फाज किस तरह कह सकते हैं। बहुत से लोग ये सवालात उठाते हैं, कई तशरीहात हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। बाज़ उल्मा कहते हैं कि खुदावंद सिर्फ उस बात का वादा कर रहा था जो बाद में पेंतिकोस्त के दिन होनी थी। ये हमें कोई तसल्ली बख्श आंसर नहीं मिलता। दूसरा ये भी कहा जाता है कि बाज़ उल्मा कहते हैं कि मुनज्जी यानी यस्सु मसीह जो हैं, उन्होंने दरअसल ये कहा था कि रूहुल कुद्स लो, ये नहीं कि वो खास रूहुल कुद्स लो। वो ये नतीजा अहज़ करते हैं कि उस वक़्त शागिर्दों को खास रूहुल कुद्स पूरी तरह से नहीं मिला था, बल्कि रूह की कुछ खिदमत हासिल हुई थी। और जो तीसरी तशरीह है इस आयत की, उल्मा कहते हैं कि उस वक़्त शागिर्दों पर रूहुल कुद्स जो है पूरे तौर पर उंडेला नहीं था गया। और ये बात जो है लूका 24वें बाब की 49 वर्स और अमाल पहले बाब की 4 से 5वीं आयत में उस बयानात की रोशनी में हमें नज़र आती है कि ये भी गैर मुमकिन है। इन बयानात में रूहुल कुद्स का जो जिक्र है हाल मुस्तकबिल दोनों में मिलता है। यूहन्ना 7वें बाब की 39 जो वर्स है 39वीं आयत के मुताबिक साफ जाहिर है कि रूहुल कुद्स उस वक़्त तक अपनी पूरी भरपूरी के साथ नहीं आ सकता जब तक यस्सु जलाल ना पा लेता, यानी वापस आसमान पर चला ना जाता। जो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का जो इदराक हमें मिलता है, या जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है यूहन्ना 20वें बाब की 22वीं आयत के मुताबिक, यस्सु मसीह उस वक़्त जो है वो मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए हैं और उन पर फूंक कर कह रहे हैं कि रूहुल कुद्स लो। चंद हफ्तों के बाद खुदा के मुकर्रर वक़्त पर, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने रूहुल कुद्स को पाया। खुदा ने शागिर्दों पर रूहुल कुद्स नाजिल करने में यहूदी ईद तक का जो है वो इंतज़ार किया। और ये इंतज़ार क्यों किया? ताकि सारी दुनिया के लोग जमा हो और इस अजीम वाक़े के गवाह बने। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। तो ये तो एक छोटी सी ओपन स्टेटमेंट थी ताकि बहन भाइयों को जो है अंजील में से भी रूहुल कुद्स के बारे में जानने का मौका मिले। अभी वक़्त है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बारी बारी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अगर वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो उनके पास मौका है। जी, प्रेज़